بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 14۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ تارک آئین رسول مختار کہتے ہیں جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کو چھوڑنے والا ہو۔ مصلحت کہتے ہیں موقع محل کا لحاظ رکھنے والا، یعنی موقع کے مطابق نیکی کرنا اور چھوڑ دینا۔ معیار کسوٹی کو کہتے ہیں، سٹینڈرڈ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے شکوہ کرنے والے شاعر، تو خود ہی بتا کہ آج کون لوگ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دستور حیات کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج کس قوم کا یہ اصول ہے کہ اپنی ذاتی بہتری اور فائدے کے لیے ہر کام کیا جائے؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ آنکھوں میں سمانا یعنی دل کو بہانا، شعار اغیار یعنی غیروں کا طور طریقہ، نگاہ سے مطلب نگاہ ہے، نظر، طرز سلف یعنی اپنے بزرگوں کا پرانا انداز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان اپنے اسلاف کے اسلامی طور طریقوں کو خیر آباد کہہ کر غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر چکے ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، پیغام محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدائی پیغام یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کا عشق نہیں، اور نہ ہی انہیں میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا کوئی لحاظ ہے، اس لیے ان کے دل میں نہ تو سوز ہے اور نہ ہی روح میں کوئی احساس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موجودہ مسلمانوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے غیر مسلموں کے کافرانہ طور طریقے تو اختیار کر لیے، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اسلام کی تعلیمات اور اپنے بزرگوں کی پیروی کو ترک کر دیا۔ اگر ان کے دلوں میں اسلام کی تڑپ اور ملی ذمہ داریوں کا شدید احساس موجود ہوتا تو پھر وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کے دستور زندگی کو نہ اپناتے۔ خدا پر ایمان لانے کا عملی تقاضا اطاعت ہے، اور یہی اطاعت غلبہ اور سربلندی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ہی دنیا میں غالب اور سربلند رہو گے۔ اگر ہم دنیا میں سربلند اور غالب نہیں ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ قرآن کی تعمیل کر کے ماضی میں مسلمانوں نے ترقی کی اور وہ دنیا کے حاکم بھی بنے تھے، لیکن ہم نے دوسری قوموں کے طور طریقے اور نظریات اپنائے اور دنیا میں ذلیل اور پسماندہ ہو گئے۔ اللہ حافظ۔